تو مصیبتیں حضور کے قریب کرتی ہیں، مصیبتیں اللہ کے قریب کرتی ہے. اسی لیے فرمایا جو ہم سے عشق کرتا ہے اس پر مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں مسلمانوں مصیبتوں سے مت گھبراؤ، اس لیے کہ جتنی مصیبتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے اتنے ہی قرب مصطفیٰ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، حضور کے قرب کے قریب چلے جاتے جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تقرب پاتے چلے جاؤ گے. یہ مصیبتیں ان کے قریب کرتی ہیں. تو بیماری اور مصیبتوں سے گھبرا کے خودکشی نہیں کرنا. آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹ لیں. تاخیر سے رشتوں کا آنا، دیر سے رشتوں کا آنا، یا پھر کسی کی محبت میں ناکام ہو جانا، یہ بھی جو ہے وہ خودکشی کا سبب. بلکہ آج کل زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. حالانکہ اور بھی وجوہات ہیں لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہوا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ عشاء کے فوراً بعد، اور الحمدللہ ہم عشاء کے فوراً بعد بیٹھ بھی گئے. 9 بجے بیان شروع ہو گیا، 10:15 ہو رہے ہیں تو، اور مرکز پہ اتنا لمبا بیان نہیں ہوتا، گھنٹے بھر کی یہی ہمارا ٹائم رہتا ہے. لیکن عنوان ایسا تھا تو ساتھیوں سے یہی بات کی گئی کہ بھئی سارے پروگرام ختم کر کے کام کرتے ہیں کہ جلدی بیان شروع کرتے ہیں تاکہ وقت میں محفل بھی ختم ہو جائے اور سارے نکات کا جو ہے وہ احاطہ بھی ہو جائے. لیکن ابھی بہت سے نکات باقی ہیں. اگر کہیں اور کوئی محفل ہوگی تو یاد دلائیے گا، آگے کی دوسری چیزیں میں پڑھ دوں گا. لیکن ابھی جو آخری نقطہ پڑھ رہا ہوں وہ یہ، آخری پوائنٹ جو پیش کر رہا ہوں یہ کہ شادی میں تاخیر یا پھر کسی کی محبت میں ناکامی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ شادی میں تاخیر ہو رہی، سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کریں. میں نے کل بھی گجرات میں تقریر کے درمیان لوگوں سے کہا کہ آج کل ماں باپ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سمجھے وہ اپنے آپ کو جوان، لیکن جب وہ اپنے آپ کو جب تک جوان سمجھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو نابالغ اور چھوٹا بچہ ہی سمجھتے ہیں. جب تک ان پر 4-5 شکایتیں درج نہیں ہو جاتی، بلکہ معاذ اللہ اب تو حالات یہ ہیں کہ سب کچھ لٹ نہیں جاتا، اس وقت تک شادی کا سوچتے نہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپوں کو توفیق دے اور اللہ خیر کے معاملات فرمائے کہ اپنے بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں جلدی کرو. جلدی سے مراد جو بھی حالات ہو اس کا احساس کرتے ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے اور وہ شادی میں تاخیر کرے، پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے زنا کا وبال ان ماں باپ کے سر بھی جنہوں نے شادی میں تاخیر کی تھی. اور ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی جوانی کو ضائع کرنے والے جوان بھی خودکشی بڑی تعداد میں کرتے ہیں. کئی جوانوں کو ہم نے روکا ہے، بٹھا کر، سمجھا کر، پیار سے، محبت سے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے جو نوجوانوں سے ہم لوگوں کا رابطہ ہے تو ہم نے ہمیشہ جوانوں سے دوستانہ ماحول رکھا تاکہ ہر بات لوگ آ کر کہہ سکیں. تو یہ جو لڑکے شروع کے اندر گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی شدہ نہیں رہتے، جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، گٹر میں بہاتے ہیں. حدیث پاک ہے ان کے ہاتھ حاملہ ہوں، وہ ہاتھوں سے زنا کرتے. اور وہ خزانہ جب ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو پتا کھڑکنے سے بھی انسان کا دل دھڑ دھڑ کر دھک دھک کرنے لگتا ہے. انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، یہ گناہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے، آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے، شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے. یہ گندی فلمیں نوجوانوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ہم مجبور ہیں، جیسا مریض ویسی دوا، یہ عنوانات بولنا اچھا بھی نہیں لگتا مگر کیا کریں، مجبور ہیں. اتنے مجبور ہیں کہ اپنی قوم کو مائک پہ نہ سمجھائے تو پھر کہاں سے. تو پہلی بات تو میری گزارش یہ ہے نوجوانوں سے کہ گندی فلموں سے آنکھوں کو بچائیں، اس لیے کہ جو زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اس کا عذاب اتنا بھیانک ہے. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں
کہ مجھے مر جانا پھر زندہ کیا جانا، پھر مر جانا پھر زندہ کیا جانا، پھر مر جانا پھر زندہ، یعنی 3 مرتبہ موت کی تکلیف، مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، مگر ایک مرتبہ کسی بھی انسان کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ 3 بار موت کی تکلیف اٹھا سکتا ہوں لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار شرمگاہ دیکھنے پر کسی کی اللہ وہ سخت ترین عذاب دے گا کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف تو اٹھانا آسان ہے مگر وہ عذاب اٹھانا آسان نہیں۔ اور لوگ دھڑلے سے زنا دیکھ، توبہ کر لو، اس لیے کہ ہر مسئلے کا حل توبہ ہے، نکلو اس سے، اس گندگی سے باہر آؤ۔ اور جو بندہ گناہ سے نکلنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو شادی میں تاخیر یا کسی کی محبت میں ناکام، دیکھو جو محبت کے نام پر جو آج کچھ ہو رہا ہے، سیریلوں اور فلموں کو جو فالو کیا جا رہا ہے، تو یہ محبت نہیں، اصل میں یہ نفسانیت، یہ زنا کے کارندے ہیں۔ میں لوگوں سے یہی کہتا رہا، جوانوں سے یہی کہتا رہا کہ محبت کے نام پہ افیئر کی گندگی سے باہر نکلو۔ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں، اس میں 99% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ صرف شادی ہونے تک کامیاب ہوتے ہیں، بعد میں ان کی زندگی بھی بہت اجڑتی ہے۔ چند لوگوں بہت جس کے پیچھے کسی کی دعا ہے تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ کوئی بات ہے۔ جلدی ہے درشی پن رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نوجوانوں کو اس پہ سمجھایا جائے۔ بہت ساری چیزوں پہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، گناہ سے نکالتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں تو آدمی بچتا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے کئی بندوں کو لے کر کے بیٹھا گیا، سمجھایا گیا اور ابھی بھی وہ زمین پہ چل پھر رہے ہیں۔ کوئی قرض کے معاملے کو لے کے جو وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، کوئی زنا کے معاملے کو لے کے خودکشی کرنا چاہتا تھا، کوئی ہاتھ سے جو اس نے اپنی جوانی ضائع کیا اس معاملے کو لے کے خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے جو توفیق دی ہم نے اس کو سمجھایا۔ ایک جوان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ کس طرح کسی کو لے کر دوستی کر کے پیار سے سمجھانے پر آپ کسی کو زندگی دے سکتے۔ ہماری عادت کیا ہے، کسی کے بارے میں سنیں گے کہ یہ گناہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگتے۔ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اور جب تک تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے، قیامت میں اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کا سب بائیکاٹ کرتے، یا گھر والوں نے بائیکاٹ کیا، جب وہ یہاں آئے مرکز پہ انہیں سمجھایا گیا پیار سے، محبت سے۔ ایک بار ایک جوان آیا، اس جوان نے مجھ سے کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اتنے دورے بھی نہیں ہوتے تھے تو زیادہ تر وقت مالیگاؤں میں گزرتا تھا یا آس پاس۔ ہمیشہ سے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اگر کوئی اپنا حال دل سنانے کے لیے تو اس کو سنے۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت، غریب ہو امیر ہو، اور ہمارے احباب جانتے ہیں جو میرے قریب رہتے ہیں، کبھی بھی یہاں کسی کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں آنے والا جب تک بیٹھے اس کا حق ہے کہ تمہیں بھی بیٹھنا چاہیے۔ آپ لوگ کہتے ہیں یار تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا جب چاند بنے ہو تو پھر انگلیاں تو اٹھے گی، قربانی تو دینی پڑے گی، ورنہ پھر قائد بننے کا شوق سب کو ہے، دین کا خادم بننے کا شوق سب کو ہے، شہرت کا شوق سب کو ہے، قربانیاں کون دے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بن۔ اس جوان نے کہا اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کوئی بناوٹی بات نہیں، اور یوں بھی جب بغیر گڑے ہوئے آپ لوگ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں گڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پیور معاملات پہ خدا عزت دے رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے گڑنے کی؟
وہ جوان آیا میرے پاس اور کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہوں. میں کہا اچھا کیوں خودکشی کرنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر والے مجھ پہ پریشر کر رہے ہیں شادی کے لیے. اچھا تو اس پہ کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ کہا خودکشی اس پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ایک دن میں 3 مرتبہ زنا کیا اور وہ بھی اڈے پہ جا کے کیا, اور میرا ایک دوست تھا اس نے بھی کیا, اور جتنی مرتبہ اس نے کیا اتنی بار میں نے بھی کیا. تو اس کو جو ہے وہ مرض ہو گیا, جو مرض ہوتا ہے زانیوں کو, ایڈز کا مرض. وہ ایڈز کا مریض ہوا, اور وہ شخص بھی میرے محلے میں ہی رہتا تھا. اس کو ایڈز کے مرض کے درمیان پاخانہ اس کے الٹی میں نکلتا تھا. لوگوں نے یہ منظر دیکھا, اور دیکھنے والے لوگ ابھی بھی حیات ہیں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, بس 15 16 17 سال کے درمیان کی بات ہوگی. وہ جو مرا اس کی بات کر رہا ہوں, ایڈز میں جو مرا. اس لیے کہ یہ اللہ رسول کی محفل ہے اور ممبر ہے, یہاں کسی کا نام لے کے ذلیل کرنا تو مقصد ہے نہیں, بس نصیحت کی بات ہو جائے کہ ہم لوگوں کو کیسے خودکشی سے بچا سکتے. پھر کہہ رہا ہوں یہ تقریر سے صرف حل نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی, درد دل کے ساتھ, سوز دل کے ساتھ, وقت دینا پڑے گا, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرنا پڑے گا. تو کہا کہ وہ فلاں کو آپ نے دیکھا نا, تو اس کو تو الٹی میں پاخانہ نکل, بہت دردناک موت ہوئی اس کی. تو کہا جتنی بار اس نے کیا تو اتنی مرتبہ میں نے بھی کیا, تو وہ ایڈز کا شکار ہوا, تو مجھے بھی آج نہیں کل ہونا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شادی نہ کروں, کیونکہ جو خاتون سے مجھے منسوب کر رہے ہیں, جب ایڈز کا مریض ہو جاؤں گا وہ بھی مریض ہو جائے گی, اور بچے بھی برباد ہوں گے, گھر بھی. تو کل گھر اجڑنے سے اچھا ہے کہ آج گھر بسے ہی نہ. مجھے لگا کہ یہ سلجھا ہوا جوان ہے, اس کی سوچ کتنی اچھی ہے, برائی تو کر لی شیطان کے بہکائے, لیکن اس کی سوچ کتنی اچھی ہے. میں نے اس سے کہا دیکھ, اور میں نے اس کو یہ بھی وعدہ کیا زندگی بھر تیرا نام لے کر یہ بات کسی کو نہیں کہی, اور کسی کو نہیں پتا, اس بندے کا نام کسی کو نہیں پتا, میرے قریب احباب کو نہیں پتا. جب بھی میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں بغیر کسی اشارے کے, وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کا نام نہیں لیا کبھی. میں بھی جوان تھا, جذبات تھے, اور بہت جذبات تھے, اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں, تیرے دوست کو جو ہوا وہ ہوا, میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے کبھی ایڈز نہیں ہوگا, میری گارنٹی. صرف ایک شرط ہے, سچی توبہ کر, اب دوبارہ اس راستے نہیں جانتا. تو جہاں کہے میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ تجھے ایڈز نہیں ہو. اب اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی, لیکن مجھے میرے اللہ پر بڑا یقین. میں جانتا تھا کہ جب یہ سچی توبہ کرے گا تو میرا اللہ میری لاج رکھے گا. اب میں نے اس سے کہا تو سچی توبہ کر, میں تجھے یقین دلاتا. اور توبہ کے لیے بات طے ہوئی کہ اجمیر شریف میں توبہ کریں. میں اس کو اجمیر شریف لے گیا اپنے ساتھ, اس نے وہاں توبہ کی, بہت رویا, اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا گھر والوں سے کہہ دے کہ تو شادی کے لیے تیار ہے. اس نے میری بات مانی اور اس نے شادی کر لی. ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اس کی صحت اس وقت, اور اللہ کا شکر ہے کہ 4 یا 5 بیٹوں کا باپ بھی ابھی بھی حیات ہے, ملتا رہتا ہے, آتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے شاید سن بھی رہا ہوگا محفل کو. لیکن اس کے بعد میں نے اس کو ہمیشہ عزت کی نظر سے, اور بہت عزت کی نظر سے بہت چاہا, بہت پیار کیا. ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, ملتا ہے تو بہت پیار کرتا ہوں اس سے. اس لیے کہ میں اس کو بحیثیت زانی نہیں دیکھتا, میں اس کو بحیثیت تائب دیکھتا ہوں. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں ہو سکتا ہے شاید اسی کو توبہ کرانا میرے لیے مغفرت کا سبب ہے. ہمیں یہ کام کرنا پڑے. اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ مالیگاؤں میں ہم اشتہار بازی کر لیں اور اس پہ کنٹرول کر لیں تو نہیں ہوگا. جو نوجوانوں کو دیکھو اگر قرض میں مبتلا ہیں, اگر آپ قرض دے سکتے ہو تو دے دو, نہیں دے سکتے ہو تو جو شہر کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, ان سے ملا دو کہ بھئی یہ اس میں مبتلا ہے, اس لیے اس کا قرض ادا کر دو. کچھ لوگ قرض کی وجہ سے, کچھ لوگ ذلیل ہونے کی وجہ سے, ایک بچہ موبائل چوری ہونے کا اس پہ الزام لگا, وہ خودکشی کر گیا.
موبائل چوری ہونے کے الزام پہ، عزت دار گھر کا بچہ تھا، چوری کا الزام لگا، اس نے خودکشی کر لی. یعنی کبھی یہ اس سب چیزوں کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سماج ہے، معاشرہ ہے. معاشرے پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بات آخری کرنے چلا تھا، چلیے یہاں اس کو اینڈ کرتا ہوں. دیکھو آپ جب کسی کو ذلیل کرتے ہو تو انسان پھر وہ راستہ چنتا ہے، اور آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہو، مرنے کے بعد اس کو کاندھا دینے کی بجائے جیتے جی اس کا کاندھا دینے کی کوشش کرو. لوگوں کو پیار دیجیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی کیا. حضور پیار دینے آئے تھے، صوفیہ پیار دینے آئے تھے، خانقاہوں کا نظام پیار دینے کے لیے تھا. خود اتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو بڑے جج بن جاتے ہیں. ہمیں نہیں حق پہنچتا ہے کسی کے گناہوں کا حساب کتاب کرنے کا. یہ حق ہمارا ہے ہی نہیں. یہ حق صرف اللہ کا ہے. اللہ حساب لے گا. مالک یوم الدین. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اس کو گناہ سے بچانے کے لیے حوصلہ دو، اس کو جینے کے لیے حوصلہ دو. اس کا مذاق مت اڑاؤ. یہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، فلاں گنہگار فلاں گنہگار فلاں گنہگار، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کر کے اس کی کرتے رہتے ہو، اور مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور تکبر کرتے ہو کہ میں بڑا پارسا ہوں، پوری دنیا مجرم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھمنڈ کرتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. مشکات شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ اس کو سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل کرتا ہے جو گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ہم سب سے بڑے مجرم ہیں. سید المعصومین نے مجرموں کو پیار دیا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں. کسی کا جرم چھپانا، کسی کا عیب چھپانا اس کو نئی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی پچھلے ہفتے کی محفل میں، لوگوں کو اس پہ بڑا ذوق آیا تو میں نے سوچا کہ اس کو پیش کروں. دیکھو جب آپ کسی کا عیب ڈھانپتے ہو، حوصلہ دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے مائز کے لیے کیا کہا تھا؟ وہ عورت کے لیے کیا کہا تھا جو آئی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثوں کی طرف دیکھیے. ایک اسکول میں ایک آرٹیکل میں نے کافی کچھ سال گزر گئے اس سے پہلے پڑھا تھا، کچھ اس کے مضامین ذہن میں ہیں. سن لے، اس پہ بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کرے آپ بھی کریں اس پر عمل. ایک کالج کے اندر، ظاہر سی بات ہے کالج میں بڑی عمر کے لڑکے پڑھتے ہیں، لڑکیاں پڑھتی. ایک کالج کے اندر سبھی خوشحال گھرانے کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے. اچانک اس کالج کے اندر کسی لڑکے کی گھڑی گم ہو گئی، قیمتی گھڑی. اس لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا استاد میری گھڑی گم ہو گئی. اور گھڑی گم ہونے سے لے کر اب تک کوئی باہر نہیں گیا کلاس روم کے. آپ چیک کر لیں، سب کی جھرتی لے لیں، ابھی مل جائے گی ورنہ باہر گئے تو مسئلہ ہوگا. استاد نے گھڑی گم ہونے پر کسی کی جھرتی نہیں لی، کسی کو چیک نہیں کیا. استاد نے کہا تم سب لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، میں بھی اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں، اور جس نے گھڑی لی ہے میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لا کر گھڑی رکھتے. ظاہر سی بات ہے آنکھ بند کریں گے تو کوئی نہ کوئی کھول ہی دے گا. آنکھ پہ پٹیاں باندھ دی گئی تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، اس کی عزت بچ جائے. آنکھ پہ پٹیاں بندھی، چند سیکنڈ کے اندر گھڑی ٹیبل پر آ گئی، پٹیاں کھل گئی، گھڑی ملنے والے کو گھڑی مل گئی. آئی گئی بات ختم ہو گئی. کچھ برسوں کے بعد اس کالج کے اندر ایک فنکشن تھا، بڑا پروگرام تھا. گفتگو ہوئی کہ بھائی ہمارے کالج کے فارغین میں اس وقت جو سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے اس بچے کو بلاتے ہیں تاکہ پیش کریں کہ ہمارے کالج نے ایسے ایسے ہیرے بنائے کہ دیکھو اتنے بڑے عہدے پہ ہمارا بچہ فائز ہو گیا تو دوسرے بچوں کو حوصلہ ملے گا. تو ان میں سے بہت بڑے عہدے پر اور بہت بڑے منصب پر ایک بچہ فائز ہوا تھا. اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد وہ آیا بھی، پروگرام ہوا بھی. جب وہ جانے لگا تو وہ جو ٹیچر جنہوں نے گھڑی والا کیس کو ہینڈل کیا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ اس کالج کے بڑے ذمہ دار بن چکے تھے، سربراہ بن چکے تھے. تو وہ چلتے چلتے کہتے ہیں بیٹا اب تو آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ آئے اسکول کو، آپ کو اپنے کالج کو عزت بخشی، اور یہ جو بھی انہوں نے کہا.
آپ کا بہت شکریہ. اس کی آنکھ میں آنسو تھے. کہا سر میں اس وقت جو کچھ ہوں اس کا پورا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو آپ کو جاتا ہے. میں تو مر چکا تھا, مجھے نئی زندگی آپ نے دی ہے. ٹیچر کو حیرت ہوئی, میں مر چکا تھا مجھے نئی زندگی آپ نے دی, وہ کیسے؟ تو کہا سر آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ کالج میں ایک بار گھڑی چوری ہو گئی اور سب کو چیک کرنے کی بات آئی تھی؟ تو کہا ہاں. تو کہا آپ نے سب کی آنکھ پہ پٹیاں باندھ کر کے گھڑی منگائی تھی اور گھڑی آ بھی گئی تھی؟ تو کہا ہاں یہ تو ہوا تھا, تم اسی کلاس میں تھے, اسی وقت تم پڑھے؟ ہاں میں اسی وقت پڑھا. کہا سر اگر آپ برا نہ مانے تو بتاؤں, وہ گھڑی چور میں ہی تھا, میں نے گھڑی چرائی, وہ گھڑی میں نے چرائی. اور جب اس نے کمپلین کی نا کہ سب کو چیک کریں اور گھڑی نکالیں, تو میں نے طے کر لیا تھا اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں, اب گھڑی چرا لی ہے تو کتنی بے عزتی ہوگی, کل سے کالج میں قدم نہیں رکھوں گا, اور آج پکڑا گیا تو گھر جا کے پہلا کام جو کروں گا وہ خودکشی کروں گا. پہلا کام جو کروں گا وہ خودکشی کروں گا. استاد لیکن آپ نے مجھے ذلیل ہونے سے بچایا نا, تو گویا کہ آپ نے مجھے خودکشی سے بچا لیا. میں اپنے دوستوں میں ذلیل ہونے سے بچ گیا, خودکشی سے بچ گیا, اور آج میں اتنا بڑا آدمی بن گیا. اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. میری گزارش ہے جیو, جینے دو, لوگوں کو حوصلہ دو, لوگوں کے پیر مت کھینچو. ایک دن مر جاؤ گے, یہ جسم سڑے گا قبر میں, اس میں کیڑے چلیں گے, اس کو مٹی کھائے گی, اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. ایک دن 5-7 سال میں نیچے کی مٹی اوپر آئے گی, اوپر کی مٹی نیچے جائے گی, اس پہ لوگ پیشاب کریں گے, اس پہ لوگ پاخانہ کریں گے, اس پہ سور چلیں گے, کتے چلیں گے, بکریاں چلیں گی. یہ حال ہوگا. بہت بڑی بڑی باتیں نہ کرو, اور اگر اللہ کو راضی کر لیا اس کی مخلوق کی خدمت کر کے, تو انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اگر لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اور اگر یہی گھمنڈ رہا, یہی تکبر رہا, یہی لوگوں کے جو وہ عیبوں کو اچھالتے رہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے, تو پھر یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے اپنے گھر کی نہیں پیش کی. ابن حجر نے فرمایا کہ مجرم بنو گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا.